لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صلوات. اذان محترم، کربلا اور انسان کامل اس عنوان کے تحت مسلسل آپ سبھی حضرات مختلف جگہوں پر بیٹھ کر ان مجالس عزا میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے اپنے تأثرات کو بھی بیان کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ سبھی حضرات اس اعتبار سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ اپنے اپنے تأثرات اور اپنے اپنے خیالات کے ذریعے سے حوصلہ اور ہمت افزائی کرتے ہیں. معمولاً ان مجالس عزا کا جو عنوان مجلس کے ختم ہونے کے بعد ہوتا تھا وہ مؤمنین سے ملاقات کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مؤمنین سے رابطہ برقرار ہے، مؤمنین سے تعلقات استوار ہیں اور ان کے پیغامات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کتنی توجہ کے ساتھ ان مجالس عزا میں نہ صرف یہ کہ شرکت کر رہے ہیں بلکہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بیان کو سماعت بھی فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا چاہتی ہے کہ ہم سب ایک انسان کامل بن جائیں. کربلا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر وہ جوہر پیدا ہو جائے کہ جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کربلا چاہتی ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ کے اوپر پرفیکٹ ہو جائے. کربلا چاہتی ہے کہ ہر انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ پھر رب العزت کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائے. اسی پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے ان مجالس عزا میں جو سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے، اس پیغام کا ایک اور مرحلہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جو سرزمین کربلا کے آنے والے پیغام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم حصہ ہے اور ایک اہم پارٹ ہے. میں یوں کہہ دوں کہ اس ذکر کے بغیر کربلا نامکمل ہے، اس تصور کے بغیر کربلا کا تصور ناممکن ہے، بلکہ کربلا کو اس کے ساتھ رکھا جائے تبھی کربلا انسانوں کے ذہنوں میں آ سکتی ہے. کربلا کا وہ پیغام کیا ہے؟ کربلا وہ کیا پیغام سارے انسانوں کو دینا چاہتی ہے؟ وہ پیغام کربلا ہے اپنے دلوں میں
اللہ کی رحمت کا جذبہ پیدا کرنا۔ میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں، کربلا ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنے دلوں میں رحمت کو جگہ دو، اپنے دلوں میں اس رحمت کو کہ جو رحمت پروردگار اپنے بندوں سے چاہتا ہے، اس رحمت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جس رحمت کو تم ہم سے چاہ رہے ہو، اسی رحمت کا سلوک تم اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ کرو۔ انسان جو اوپر سے لینا چاہتا ہے وہی نیچے والوں کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیچے والوں کے ساتھ سلوک کچھ اور ہو اور اوپر والی ذات سے کچھ اور امید رکھی جائے۔ کربلا کا ایک عظیم پیغام یہی رحمت پروردگار کا احساس اپنے دلوں میں قرار دینا ہے، جس کی بنا پر انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پہ حمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پہ غیرت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پہ خدمت خلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پہ مذہب، مسلک، فرقہ، یہ ساری دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں اور پھر ایک چھت کے نیچے ایک جگہ پر یہ سارے مکاتب فکر کے افراد آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ نسلوں میں الگ ہو سکتی ہیں، وہ شکلوں میں الگ ہو سکتی ہیں، وہ رہن سہن میں الگ ہو سکتی ہیں، وہ بولنے کی زبان میں الگ ہو سکتی ہیں، وہ اپنے لباس میں الگ ہو سکتی ہیں، وہ اپنے کلچر میں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جب رحمت کا مسئلہ آ جائے تو سب ایک ہو جاتی ہیں۔ وہ خدمت خلق کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ سب ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ کربلا کا وہ عظیم درس ہے کہ جس درس کو ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دینا ہے، یہ وہ درس ہے کہ جس درس کی بنا پر انسان اپنے کمال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، یہ وہ درس ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنی حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کی اس مظہر کو، اللہ کی اس رحمت کو دنیا والوں تک پہنچانے لگتا ہے کہ جسے پروردگار نے سارے انسانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ اس رحمت کے جذبے کو لوگوں کے اندر بیدار کرنا چاہا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسلام نے جو رحمت کا جذبہ انسانوں کے اندر قرار دینا چاہا ہے وہ بے مثال ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کی کسی شریعت میں، دنیا کے کسی قانون میں آپ کو یہ جذبہ نہیں ملے گا۔ اسلام تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے اگر صرف اتنا پانی ہے کہ یا تم وضو کرو یا سامنے رکھے ہوئے انسان کو پلا کر اس کی جان بچا لو۔ نماز واجب ہے، کسی حال میں ترک کرنے کو پروردگار برداشت نہیں کرتا ہے۔ شدید عذاب کا وعدہ ہے اس انسان سے جو نماز کو چھوڑ دے، شدید عذاب ہے اس انسان کے لیے جو وضو کو نہ کر کے نماز کی طرف بڑھ رہا ہو، یعنی نماز کی توہین کر رہا ہو۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن کیا اسلام کہہ رہا ہے؟ وہی نماز کے جس کے ترک کر دینے پر پروردگار سقر، جو جہنم کا آخری درجہ ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب پوچھا جائے گا سقر جو جہنم کا آخری درجہ ہے کہ تم کیسے سقر تک پہنچے، وہ سب جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچیں آپ، اتنا شدید عذاب، لیکن کیا کہتا ہے اسلام؟ اگر تمہارے اس وضو کر لینے کی بنا پر کسی کی انسان بچ گئی، نماز صحیح نہیں ہے۔ ایک ڈوبتا ہوا انسان کہ جو تمہارے لیے جس کو بچانا ممکن ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، کہا نماز کو چھوڑو، ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ۔ ہو سکتا ہے ڈوبنے والا انسان تمہارے مذہب کا نہ ہو سکتا ہے تمہارے مسلک کا نہ ہو سکتا ہے تمہارے مکتب فکر کا نہ ہو سکتا ہے اس کا ویو تم سے ٹکرا رہا ہو۔ کہا وہ تمہارے مکتب فکر سے ٹکرا رہا ہے، تمہاری عقل کے مطابق تمہارے مذہب کا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ تو ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ نماز اللہ کی چھوڑ دو، لیکن اللہ کی مخلوق کو بچا لے جاؤ۔ یہ ہے اصل اسلام،
یہ جو رحمت کا جذبہ اپنے دلوں میں قرار دینے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے، یہ ساری دیواریں اسلام نے توڑ دی ہیں۔ نہ مسلک ہے، نہ مذہب ہے، نہ رنگ ہے، نہ فرقہ ہے، نہ قبیلہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسٹارٹنگ میں بڑی مشکل ہوتی ہے اپنی سیٹ کو اپنے لیے کنفرم کرنے کے لیے، بڑا مشکل ہے۔ اس کو پسند ہے کہ پہلی ہی سیٹ کے اوپر بیٹھے، بالکل بورڈ کے سامنے بیٹھے۔ اسٹارٹنگ میں کتنا جھگڑا ہوتا، نہیں مجھے یہاں بیٹھنا ہے، اور پھر وہ پرنسپل سے اور میڈم سے اور ٹیچر سے سب سے بات کی جا رہی ہے، اور پھر یہی سیٹ مجھے چاہیے ہے۔ کیوں؟ انسان کی جب سیٹ کنفرم ہوتی ہے تو بے چینی نہیں ہوتی۔ جب سیٹ کنفرم ہوتی ہے، آفس کے ماشاءاللہ سے آپ لوگ آفس والے آدمی ہیں، آفس میں جہاں پر ہماری سیٹ ہے، جب کوئی اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کتنی بے چینی رہتی ہے۔ جب وہ اٹھ گیا، ہم کو اپنی سیٹ مل گئی، سکون مل گیا۔ پروردگار کتنا اچھا ہوتا کہ مسجدوں میں سب کی سیٹس مقرر ہو جاتی، وہ پہلی صف میں، وہ سیکنڈ رو میں، وہ تھرڈ میں، وہ فورتھ، سب آرام سے، چاہے ہم 10 منٹ لیٹ آئیں، چاہے 10 منٹ پہلے آ جائیں، چاہے ہم نہ بھی آئیں، ہماری سیٹ کنفرم ریزرو ہے، اس سیٹ کے اوپر مجھے بیٹھنا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی بڑا اچھا ہوتا، جتنے پیسے والے ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھتے، جو ورکر یا وہ لیبر کیٹیگری والے سیکنڈ رو میں بیٹھتے، جو غریب فقیر ہیں وہ تھرڈ میں بیٹھتے۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرسٹ کم فرسٹ ٹیک والا حال ہے، جو پہلے آیا اسی کو بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے جس کی طرف میں ابھی لے کے آؤں گا۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی پروردگار بڑے آرام سے یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو مسجد میں جب افطاری دی جا رہی ہو تو ایسے موقع کے اوپر جو ہائی ڈگری، ہائی کیٹیگری والے ہیں اور ہائی سوسائٹی کے ہیں، ان کی افطاری الگ لگا دی جائے، اور جو بیچارے لیبر کلاس والے ہیں ان کی افطاری الگ ہو جائے۔ حج میں بڑے آرام سے ہو سکتا تھا، زیادہ پیسہ خرچ کرو، تمہیں بہترین آرام سے حج کرنے کا موقع مل جائے گا، بقیہ لوگ کم پیسہ خرچ کریں گے، بالکل لو کلاس کا حج کر کے آئیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہو سکتا تھا، نہیں کیا۔ جہاد میں ہو سکتا تھا، جہاد میں جتنے کالے ہیں وہ جنگ کے لیے جائیں گے، جتنے گورے ہیں جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، جتنے پیسے والے ہیں وہ گھر میں بیٹھیں گے، جتنے غریب ہیں وہ سب میدان میں جائیں گے، ہو سکتا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا، نہ مسجدوں میں کیا، نہ روزے میں رکھا، نہ حج میں رکھا، نہ جہاد میں رکھا۔ خمس میں بھی ہو سکتا تھا، ایک کیٹیگری معین ہو جاتی، 10,000 سے اوپر جس کا سال کے اندر پیسہ بچ رہا ہے بس وہی خمس نکالے گا۔ 9,000 والا بچ جاتا، آرام سے وہ ٹھاٹ کرتا کہ ہم کو تو خمس نکالنا ہی نہیں ہے، لیکن نہیں، 2 روپے بچے ہیں خمس نکالنا ہے، 2 کروڑ بچے ہوں یا 200 روپے بچے ہوں خمس نکالنا ہے، سب برابر ہیں۔ یہ اللہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اللہ صرف انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، نہ سفید اور کالے میں فرق ہے، نہ امیر اور غریب میں فرق ہے، نہ عرب اور غیر عرب کے درمیان فرق ہے، نہ لباس کا فرق ہے، نہ جنڈر کا فرق ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق ہو جائے۔ کوئی فرق اسلام نے عبادتوں میں نہیں رکھا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہتا چلوں، وہ سارا جو اسلام کا قانون تھا وہ دھیرے دھیرے پھر تبدیل ہو گیا، عصر پیغمبر کے بعد تبدیل ہوا، اور پھر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا جب دور آیا تو سب سے بڑا اختلاف یہی تھا۔ ان کو تو ان کے دور میں اتنا ملتا تھا، آپ نے کم کیسے بیت المال سے دے دیا؟ سارا مسئلہ یہی تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ طبقاتی جنگ پھر آ گئی تھی، لیکن امیر المؤمنین نے اپنی 5 سالہ حکومت کے درمیان سارا فرق ختم کر دیا۔ تم بہت بڑے ہو، اپنے گھر کے ہوگے، لیکن بیت المال سے برابر سے ملے گا۔ وہاں نہیں ہو سکتا کہ اتنے سال رسول اللہ کے ساتھ بیٹھی ہیں اور رسول اللہ سے رشتہ داری ہے اور خاندان کے، یہ سب کچھ نہیں، سب کو برابر سے ملے گا۔ اور امیر المؤمنین کے بعد پھر وہی سب شروع ہو گیا۔ یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں۔ آپ جانتے جناب مختار کی جنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ عرب عجم کا بھی تھا۔ عرب وہ ہیں کہ جو اپنے کو سپیریئر سمجھتے ہیں، عجم وہ ہیں کہ جن کو گونگا، عجم یعنی گونگا جو بول بھی نہ سکتا ہو، غیر نان عرب کو گونگا سمجھا جاتا ہے کہ نہ ان کی زبان کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کے بولنے کی کوئی ویلیو ہے۔ یہ سارے امتیازات، یہاں تک کہ پوری توجہ سے سنیے، میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا، یہاں تک کہ یہ جنگ جاری رہی، اور اب
گزشتہ زمانے میں یہ دو ملکوں کی جنگ اسی بنیاد پر ہوئی ہے۔ دو ملک کون کون سے جن کی جنگ ہوئی ہے؟ دو ملک ہیں ایران اور عراق۔ ان کی جو بنیاد تھی جنگ کی، وہ جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ عراق اپنے کو عرب سمجھتا ہے اور ایران کو چونکہ وہ فارس ہیں لہٰذا عجم سمجھا گیا۔ یہ دونوں کا ٹکراؤ پھر سامنے آیا، نہ جانے کتنے خون بہا دیے گئے صرف اس جرم میں کہ یہ عرب نہیں ہے، نہ جانے کتنے اسیر کر لیے گئے صرف اس خطا میں کہ وہ عرب نہیں ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو ملکوں کی جنگ، البتہ ایران اس معاملے میں مظلوم تھا اس لیے کہ اس زمانے کے اس ڈکٹیٹر نے اٹیک کیا تھا، ایران کو تو ڈیفنس کرنا تھا۔ یہ جو ایران اور عراق کی جنگ ہے وہ کس بنیاد پر رکھی گئی؟ اسی عرب اور عجم کی فکر کی بنا پر کہ ہم سپیریئر ہیں، بقیہ دبے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں سے توجہ سنیے، میں اس نتیجے تک یہاں پہ اب آپ کو لے کے آ گیا۔ سرکار سید الشہداء نے اس امتیاز کو ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا؟ وہ جو 8 سال کی جنگ کے دوران اپنے کو بڑا سمجھ رہے تھے، وہ جو 8 سال کی جنگ کے دوران اپنے کو سپیریئر سمجھ رہے تھے، وہ 8 سال کی جنگ کے دوران یہ احساس کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمارے جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے، ہم کو اللہ نے سب سے بڑی قوم بنایا ہے، ہم کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے پروردگار نے۔ یہ جو احساس تھا وہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی دلوں میں باقی رہا۔ توجہ ہے نہیں؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں۔ یہ جو جنگ تھی ختم تو ہوئی لیکن دلوں کے اندر وہ جذبات باقی رہے، دلوں کے اندر وہ احساسات باقی رہے۔ لیکن آپ سبھی گئے ہوں گے 40 کی زیارت کرنے کے لیے، جسے آج تک یہ توفیق اور سعادت نہ ملی ہو۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس 40 کے موقع کے اوپر تمام مؤمنین کو زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ ہوتا کیا ہے؟ سرزمین نجف اشرف سے سرزمین کربلا معلی تک یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے کہ جو پیدل چل رہا ہوتا ہے، اور اس پیدل چلنے کے دوران 85-90 کلومیٹر کے فاصلے کے دوران راستے میں آپ کو خیمے لگے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جو موقف ہیں، اس موقف میں کیا ہو رہا ہے؟ سارے عراقیوں نے اس موقف میں وہ جگہ بنا رکھی ہیں جہاں کے اوپر آپ آرام کر سکتے ہیں، وہ جگہ ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ فریش ہو سکتے ہیں، وہ جگہ ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ کے لیے بہترین کھانے مہیا ہیں، بہترین گدے لگے ہوئے ہیں، بہترین فیسیلیٹیز ہیں، بہترین قسم کے مشروبات موجود ہیں، ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں، اور انہی کے درمیان یہ منظر بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب تھکا ہارا ہوا یہ زائر آ کے بستر پہ لیٹتا ہے تو وہی عراق کا مرد مومن آ کے اس زائر کے پیر دباتا ہے۔ توجہ فرما رہے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، پیر دبانے تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب وہ تھکا ہوا زائر گزر رہا ہوتا ہے تو اسے کرسی دے کے بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے جوتے کو صاف کرتا ہے کون؟ عراق کا رہنے والا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو آج تک اپنے کو سپیریئر سمجھتا تھا، جو آج تک اپنے کو سب سے بڑی قوم سمجھتا تھا، جو آج تک اپنے کو بقیہ سے بہتر سمجھتا تھا، آج وہ جوتا صاف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو جوتا پہنے بیٹھا ہے وہ عجم ہے، وہ ایران سے آیا ہے، وہ ہندوستان سے گیا ہے، وہ عراق کے پہنچا ہے افغانستان سے، وہ عراق پہنچا ہے مثلا افریقہ سے، وہ عراق پہنچا ہے مثلا امریکہ سے، لندن سے پہنچا ہے، اس کے پیر کو صاف کر رہا ہے عراق
باقی۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، وہ جو اسلام کا پیغام تھا، نہ کالوں کو کینوں کے اوپر گوروں کو فضیلت ہے، نہ کسی قوم کو دوسری قوم پہ فضیلت ہے، نہ عرب کو عجم پہ فضیلت ہے، پیغام اسلام نے دیا تھا، اور ہمیں امام حسین کی زیارت میں وہ متحقق ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ جو رحمت کا مزاج پیدا کر دیا، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ امام حسین نے۔ سارا فرق ختم ہو گیا۔ دنیا میں جو کھانا لیتا تھا وہ گڑ گڑاتا تھا۔ آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ دنیا میں کھانا اگر آپ فری میں دے رہے ہیں تو جو لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تھینک یو، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ وہاں تو عجیب منظر ہے، کھانا کھانے والا نہیں، کھانا کھلانے والا تھینک یو کہتا ہے۔ آپ کا تھینک یو کہ آپ نے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے شرف عطا کر دیا، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ تھینک یو بول رہا ہے۔ کھانے والا شرم نہیں محسوس کر رہا ہے، کھلانے والا شرمسار ہے کہ میں بس اتنا ہی تمہیں کھلا پایا۔ یہ مزاج کس نے بدل دیا؟ یہ آقا امام حسین کی زیارت نے مزاج بدل دیا۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ڈیوائیڈ کر کے بانٹی جا رہی ہو، ان کو ایک ملے گا دوسرا ان کو نہیں مل سکتا، ان کو بھی ایک ملے گا دوسرا نہیں دے سکتے، وہاں عجیب منظر ہے۔ وہاں جس کو جتنا لینا ہے، بلکہ وہ ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں کہ اور لے لو۔ یہاں ایک سے زیادہ لے لیا جائے تو بھووں کے اوپر بل چڑھ آ جاتی ہیں۔ وہاں عالم یہ ہے کہ زیادہ لینے کے لیے اصرار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مزاج کو امام حسین نے بدلا ہے۔ کہاں سے یہ مزاج آیا؟ کہا اللہ سے یہ مزاج لیا ہے۔ ذو رحمت واسعہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ رحمت رکھتا ہے جو وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کے وہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ کالا ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، گورا ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، عرب ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، عجم ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، اچھے لباس والا ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، خراب لباس والا ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، مرد ہے تو اسے بھی رزق مل رہا ہے، عورت ہے تو ساری دنیا کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ حتیٰ اسے بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کے مقابل خود کو خدا سمجھتا ہے، اسے بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ فرعون جو 70 سال 80 سال کی عمر تک زندہ رہا، اپنے فرعون اور خدا ہونے کے دعوے کے ساتھ کیا اچھا ہوتا۔ پہلے دن جس دن اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، قرآن مجید کہہ رہا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اسی دن سے اللہ رزق روک لیتا، ساری خدائی شام ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی۔ لیکن نہیں، رزق اسے بھی دے رہا ہے۔ تم اللہ کو مانو نہ مانو، رزق دے رہا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ جو رحمت کا مزاج اللہ نے اپنا اختیار کیا ہے، وہی رحمت کا مزاج اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جب حضور اکرم کا مرحلہ آیا تو قرآن مجید نے کیا اعلان کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے صرف اور صرف ساری عالم کے لیے آپ کو کیا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تاریخ پیغمبر ختمی مرتبہ اٹھا کر دیکھ لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حیات نبوی اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ تو ملے گا کہ رسالت مآب کے راستے میں دشمن نے کانٹے بچھائے، یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے کسی کے لیے کانٹے بچھائے ہوں۔ یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ کے اوپر سے لوگوں نے کوڑا گرایا، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ اسی کوڑے کو اٹھا کے رسول اللہ نے ان کے اوپر پھینک دیا ہو، یہ نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا کہ لوگ رات بھر رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے گھر کے چاروں طرف کھڑے رہے، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہو کہ ان سب کی گردنوں کو اڑا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہجرت کے موقع کے اوپر مسلمان بہت کم تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے تب تو مسلمان بہت تھے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور اس مکے کے اندر فاتح بن کے پیغمبر داخل ہو رہے ہیں۔
اب تو یا رسول اللہ بدلہ لے لیجئے اس بڑھیا سے جس نے کانٹے بچھائے، ان لوگوں سے جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا، ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ پہ کوڑا برسایا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ سے 84 جنگیں لڑی ہیں، یا رسول اللہ ان سے آپ بدلہ لے لیجئے۔ لیکن کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ رحمت پیغمبر ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، میں ایک جملہ عرض کر کے ساری انسانیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تم ذرا بتاؤ، سارے انسانوں کو بتاؤ کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے۔ کس موقع پر؟ حضور اکرم آپ جانتے ہیں کہ میدان احد میں جس موقع پہ تشریف لائے ہیں، آپ کا عالم یہ ہے کہ سفید لباس پہن کے آئے تھے۔ ہم لوگ بھی عید کے دن وائٹ لباس پہنتے نہیں پہنتے، سفید کرتا پائجامہ۔ میں بعض ایریا جو بامبے کے ہیں ان ایریاز میں سفید کرتا پائجامہ پہن کے لوگ گلیوں سے نہیں گزرتے، مین روڈ سے آتے ہیں، وہ بھی بلڈنگ کے نیچے سے نہیں، ذرا کنارے سے۔ کیوں؟ کہ سفید کپڑا پہنے، اوپر سے کچھ گر پڑا تو کپڑا خراب ہو جائے گا، اور اگر کچھ آ جائے اوپر سے تو پھر تو آستینیں چڑھ جائیں گی، پھر تو آج قتل کی نوبت آ سکتی ہے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، یہ نماز کا کرتا تھا میرا، تم نے خراب کر دیا، کتنے جھگڑے ہو جائیں گے۔ اور یہاں عالم کیا ہے؟ حضور اکرم جب سفید کپڑا پہن کے میدان احد میں نیا کپڑا واپس مدینہ طیبہ آئے ہیں تو پورا سفید لال ہو چکا تھا، پورا کپڑا سرخ ہو گیا تھا، بدن کے اوپر بھی زخم ہے، خون بھی نکل چکا ہے، آپ کے دندان آئے مبارک شہید ہو چکے ہیں، اور وہ جو مسلمان بڑے بڑے پکے کھڑے مسلمان تھے 18 کیرٹ والے، وہ رسول اللہ کو چھوڑ چھوڑ کے گئے تھے، اب واپس مدینے میں آ کے اپنی شرم بجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں سنیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ یہ اب بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم تو بھاگ گئے تھے، حضور اکرم سرخ کپڑا پہن کے واپس پلٹ رہے ہیں، سرخی کے ساتھ، خون کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا یہ کتنے پکے دشمن ہیں، خراب دشمن ہیں آپ کے مکے والے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھاگ گئے تھے، ہاں مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے بڑے دشمن ہیں، آپ کے دانت شہید کر دیے، آپ کا لباس خراب کر دیا، آپ کے بدن میں زخم آ گیا، آپ کے بدن میں بھی کئی زخم آئے تھے۔ یا رسول اللہ آپ ایک کام کیجئے، آپ تو اللہ سے بہت قریب ہیں، سارا مسئلہ ہی ختم کر دیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ آپ ہاتھ اٹھائیے، بد دعا کر دیجئے، ختم، سب مٹ جائیں گے، اگلی کوئی جنگ ہی نہیں ہوگی، نہ جنگ ہوگی نہ ان کی پول کھلے گی۔ کہ یا رسول اللہ بد دعا کر دیے، سارا مسئلہ ہی ختم۔ حضور اکرم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو، ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بات کر لیتے ہیں۔ اب میں وہ جملہ نقل کر رہا ہوں جو رسالت مآب کے دہنے اتھر پہ جاری ہوا ہے، آپ بتائیے کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ دعا ترقی کے لیے ہوتی ہے، بد دعا پستی کے لیے ہوتی ہے۔ دعا جنت کے لیے ہوتی ہے، بد دعا جہنم کے لیے ہوتی ہے۔ دعا انسان کو کمال دینے کے لیے ہوتی ہے، بد دعا انسان کی ضلالت کے لیے ہوتی ہے۔ حضور اکرم کا جملہ میں نقل کیے دیتا ہوں، ساری کائنات کے انسانوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں یہ جملہ آپ کہاں رکھیں گے، دعا کے باب میں یا بد دعا کے باب میں؟ سنیں گے آپ جملہ؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعرفون۔ ترجمہ سن لیجئے، پروردگار، اللہم اے میرے پروردگار، اہدی ہدایت کر دے، قومی یہ مکے کے رہنے والی میری قوم کی، کیوں؟ فإنہم لا یعرفون، وہ جو مجھ پر حملے کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ابھی میری معرفت نہیں ہے۔ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ خدا را میری قوم، اللہ اکبر، رسول اللہ مکے کے کافر مشرک ملحد ان لوگوں کو جو قتل پیغمبر کا ارادہ کر رہے ہیں ان کے لیے پیغمبر جملہ استعمال، قومی میری قوم، خدا را میری اس قوم کی ہدایت کر دے، انہیں دولت ایمان دے دے، انہیں جنت کی طرف جانے کی توفیق دے دے، انہیں پھر سے دنیا میں کامل بننے کا جذبہ دے دے۔ یہ رسالت مآب کی دعا ہو رہی ہے۔ آپ نے غور فرمایا وہ لوگ کہ جو پیغمبر اسلام کو قتل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے رسالت مآب جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل رحمت کا مزاج جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو پیغمبر اکرم کے اس مزاج کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، جیسا میں نے کہا کہ کربلا نے اس مزاج کو ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔
آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، اور یہ مزاج جو اللہ کا تھا ذو رحمت واسعہ، وہی مزاج پیغمبر اکرم کا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر وہی مزاج اہل بیت اطہار کا ہے کہ روایتوں میں آپ کے لیے لفظ ہے کہ معدن الرحمہ. میں ترجمہ کر دوں، اس کا وضاحت کر دوں. معدن کہتے ہیں اس مرکز کو، سینٹر کو، کہ جہاں سے خزانہ نکلتا ہے. جیسے ہوتا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر کھدائی کی تھی، اندر دفن کیا ہوا پرانے زمانے کا کوئی خزانہ نکل آیا، یہ معدن کہلائے گا. یا وہاں کے اوپر مثلا فیروزے کی کان نکل آئی، مثال کے طور کے اوپر عقیق نکل گیا، وہاں کے اوپر در نجف نکل آیا، تو یہ معدن کہلائے گا. معدن الرحمہ اہل بیت اطہار ہیں. مثلا اگر فیروزے کی کان کھل گئی تو اس میں سے فیروزہ ہی نکلے گا، وہاں سے عقیق نہیں نکلے گا. مثال کے طور کے اوپر کہیں پہ در نجف نکلنے لگا تو در نجف ہی نکلے گا، فیروزہ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ. اہل بیت اطہار کو پروردگار نے معدن رحمت بنایا ہے، یعنی یہ وہ کان ہے، یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ سینٹر ہے جہاں سے نکلنے والی ساری چیزیں رحمت ہیں. یہاں پر سے جو بھی ملے گا وہ رحمت ہی ہوگا، رحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل سکتا. آپ نے غور فرمایا، جب اہل بیت اطہار کو اللہ نے معدن الرحمہ بنایا ہے تو پھر اس معدن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ سب مکمل رحمت ہونا چاہیے. معمولی بات نہیں ہے. میں ظاہر ہے کہ مجھے اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے، لہٰذا اس مرحلے سے جلدی آگے بڑھنا ہوں. امیر المؤمنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی رحمت تو اس کائنات کے لیے بے نظیر ہے کہ جس کو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی ہے اور سمجھا بھی نہیں سکتی ہے. امیر المؤمنین کا جو مزاج ہے، جو جذبہ ہے، وہ مکمل رحمت کا جذبہ ہے. آپ کا یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر گریہ کرنا، آپ کا بیواؤں کے لیے رات کی تاریکی میں کھانا پہنچانا، آپ کا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینا، آپ کا اپنے اچھے لباس کو، یہی آپ کے غلام ہیں کہ قمبر جس موقع، اچھا عمر کے اعتبار سے قمبر کی عمر کم ہے، غلام ہے یہاں، امیر المؤمنین کی عمر جو ہے وہ شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو تقریباً آپ کی عمر 60 کے آس پاس ہے. سرکار امیر المؤمنین رحمت کا مزاج دیکھیے. آپ مارکیٹ گئے ہیں، بازار جا کے آپ نے 2 لباس خریدے، ایک بڑا سادے معمولی قسم کا، ایک ذرا اچھا لباس. اب ذہنوں میں تصور کیا آیا کہ اچھا لباس یعنی ایڈمنسٹریٹر کا ہونا چاہیے، اچھا لباس یعنی حاکم کا ہونا چاہیے، اچھا لباس یعنی اس کا کہ جس نے خریدا ہے، پیسہ جس نے دیا ہے. یہاں الٹا ہو گیا. وہ جو سادہ عام قسم کا لباس خریدا ہے وہ امیر المؤمنین نے خود لیا، اور وہ جو ذرا اچھے قسم کا مہنگا لباس ہے وہ غلام قمبر کو دیا. اچھا، اب غلام کے ذہن میں تو احساس پیدا ہوگا کہ مجھ کو دیا ہے. غلام کے اندر ایک احساس ندامت ہے، شرمندگی ہے. مولا نے فرمایا قمبر پریشان کیوں ہوتے ہو، میری عمر زیادہ ہے، تم جوان ہو، جوانوں کو تو اچھا لباس پہننا چاہیے. دیکھیں، اتنا بھی نہیں چاہتے کہ دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے کہ وہ غلام یہ سوچنے لگے کہ مجھے کیوں دیا. یہ بھی سمجھا دیا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو اس لیے کہ تمہارے اوپر یہ لباس زیادہ مناسب ہے. یہ ہے وہ رحمت کا مزاج کہ جس رحمت کے مزاج کو دنیا نہیں پیش کر سکتی کہیں اور. مزاج امیر المؤمنین کا آپ ملاحظہ فرمائیں، جس موقع کے اوپر کسی غریب کو دیکھ لیتے تھے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. کوئی اگر آپ کے پاس بیوہ فریاد لے کے آ جاتی تھی، اس بیوہ کی فریاد کو سننے کے لیے سارے کام چھوڑ کر آپ اس کی فریاد سننے کے لیے بیٹھ. کیوں؟ وہ رحمت کا مزاج. یہ خاص مزاج ہے کہ جو پروردگار نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے. میں مثالیں پیش کرتا لیکن ظاہر ہے کہ میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. یہی مزاج ہے جو ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے.
عالم یہ ہے کہ شام سے آیا ہے گالیاں دیتا ہوا، اور امام اس سے گفتگو کے دوران فرماتے ہیں کہ بھوکے ہو تو کھانا کھلائے دیتا ہوں، لباس کی ضرورت ہے تو لباس دلائے دیتا ہوں، سواری نہیں ہے تو گھوڑا دیے دیتا ہوں، قیام کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے۔ اس سے زیادہ رحمت کا سلوک کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب سامنے والا توہین کرتا ہے تو اندر سے غصے کا آنا یہ فطری ہے، لیکن اس کو دبا کر اپنی رحمت کو پیش کرنا یہ اہل بیت اطہار کی خاصیت ہے۔ شاید تم مجھے نہیں پہچانتے، شاید تم نے کچھ اور سمجھ کے مجھ کو گالیاں دے دیں، یہ جملے امام کے وارد ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ تم اہل بیت اطہار کی رحمت کے مزاج کو سمجھو، تو پہچانو تو اہل بیت اطہار کون ہیں۔ اور یہی عالم ہے کہ ہمارے امام آقا اور مولا جس موقع کے اوپر، میں بقیہ اماموں کی بات کر رہا ہوں، جس موقع کے اوپر ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ تب تک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں جب تک کہ آپ کے سارے غلام آ کے دسترخوان پر بیٹھ نہ جائیں۔ اچھا بس بیٹھ گئے کافی ہے؟ کہا نہیں، اپنی اپنی پلیٹس پہ کھانا نکال لیں، اب تو مولا شروع کریں۔ کہا نہیں، پہلے یہ غلام کھانا اپنا شروع کر دیں پھر خود شروع کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سے ایسے گھرانے، ابھی تو الحمدللہ یہ مزاج کم ہو گیا، پہلے تھا کہ لیڈیز جینٹس کے پہلے کھانا نہیں کھا سکتی تھیں، چاہے وہ حضرت رات کے 12 بجے واپس آئیں، ان کے کھانے کے بعد وہ خاتون کھانا کھائے گی۔ کیوں؟ کہ میں ہیڈ ہوں، میں باس ہوں، مجھ سے پہلے کیسے تم کھانا کھا سکتی ہو؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ عالم یہ ہے کہ ہمارے گھرانے میں بعض اوقات خواتین تک کو وہ درجہ نہیں ملتا، اور اہل بیت اطہار اپنے گھرانے میں غلاموں کو یہ عزت دے رہی ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے آپ کے لیے درس ہے، ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس انداز میں اس رحمت کو اپنے اندر بیدار کریں۔ یہی بقیہ ائمہ اطہار کا بھی مزاج ہے، غلام ہو، کنیز ہو، جو بھی، حتیٰ معمولی بات نہیں ہے، جس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اپنے غلام کو آواز دی۔ دیکھیے رحمت اس کو کہتی ہیں، غلام کو آواز دی۔ ہم بھی اپنے جب آفس میں ہوتے ہیں اپنے ورکر کو آواز دیں اور وہ نہ آئے، غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ کتنا غصہ آتا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، مولا نے پھرا۔ اچھا مولا کو تو پتا ہے، اہل بیت اطہار کے پاس علم غیب ہے، مولا کو علم ہے، پھر پکارا نہیں آیا۔ مولا اٹھ کے اندر گئے کہ دیکھیں وہ ہے کہاں، آخر ہوا کیا، کیوں نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں جواب دے رہا ہے۔ اندر گئے، دیکھا وہ غلام ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور تھکان کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم لوگ تو غصے میں اتنے زیادہ بپھر جاتے کہ ہاتھ سے اٹھانے کے بجائے شاید پیر سے اٹھاتے، اٹھو، یہی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ سنیں گے امام اس کے بغل میں بیٹھے، اور یہ جو عبا ہے جس کو ردا کہتی ہیں، اس ردا کے نچلے حصے کو اٹھایا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہوا دینے لگے تاکہ وہ آرام سے سو جائے۔ اٹھانا دور کی بات ہے، اسے ایز اٹ از چھوڑا بھی نہیں، امام نے اس کو ٹھنڈی ہوا دی ہے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اللہ اکبر! کائنات کا سب سے عظیم انسان، امام سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے عظیم انسان، دنیا میں جو سب سے زیادہ کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، اس کی خدمت کا یہ انداز۔ وقت گزر گیا، جس موقع کے پر غلام آیا، مولا ظاہر ہے اب تو ہاتھ جوڑ کے، بقیہ نے دیکھ لیا تھا غلاموں نے، بعد میں اس کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو یہ ہوا تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا، میں تو لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں تھک گیا تھا۔ مولا نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ رات تمہارے آرام کے لیے ہے، دوپہر تمہارے کام کے لیے ہے، شاید تم رات میں کام زیادہ تھا اس لیے آرام نہیں کر پائے۔ یہ ہے رحمت کا مزاج، یہ ہے رحمت کا سلوک جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں نے
جہاں سے بات شروع کی تھی کہ کربلا نے ہمیں یہ درس سے رحمت دیا ہے، آپ سنیں، اور پھر مصائب تک میں لے کے آؤں گا بھی۔ مصائب سے پہلے آپ توجہ فرمائیں کہ واقعاً کربلا نے ہمیں رحمت کا درس کیا دیا ہے۔ میں ابھی صرف مصائب سے پہلے کے جملے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سرکار سید الشہداء جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کیا تھا آپ نے؟ بنی اسد کو بلایا تھا اور زمین کو خریدا تھا۔ دیکھیں کرائے پہ نہیں لیا ہے، کرائے پہ لیتے تو پھر بھی ایک مسئلہ تھا۔ مولا نے باقاعدہ زمین کو خریدا ہے، اور اب جس زمین کے اوپر امام اپنے خیمے کو لگائے ہوئے ہیں وہ کس کی زمین ہے؟ امام کی زمین ہے۔ یہ جو دشمن کی فوج آئی ہے وہ کس کی زمین پہ خیمہ زن ہے؟ امام کی زمین پہ۔ یہ جو نہر فرات، البتہ حقیقی طور پہ نہر فرات کا مالک اہل بیت اطہار ہی ہیں، روایتوں میں ہے کہ پانی کو اہل بیت اطہار کو دیا گیا ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی امام حسین نے خرید لیا ہے۔ تو امام یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیمے میں نہیں ہٹاؤں گا، میں اپنی زمین پہ ہوں۔ امام یہ تو فرما سکتے ہیں کہ مجھے نہیں تم کو ہٹنا ہے، اس لیے کہ تم میری زمین کے اوپر ہو۔ لیکن پورے واقعات کربلا میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام نے احسان جتایا ہو کہ تم میری زمین پہ کھڑے ہو۔ اچھا اور قریب کی میں مثال دے دوں، جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء اپنے ننھے سے بچے کو لے کے میدان کربلا میں آئے ہیں، امام کی ساری تاریخ دیکھ لیجئے، واقعات کربلا میں امام کا بیان دیکھ لیجئے۔ یہ جو لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی ہے، ان میں وہ 10,000 بھی ہیں کہ جو کچھ دنوں پہلے حر کے ساتھ آئے تھے، اور امام حسین نے اپنے لشکریوں سے کہا تھا کہ یہ سب پیاسے ہیں، ان سب کو پانی پلاؤ۔ حتیٰ ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا امام حسین کے لشکریوں نے۔ یہاں تک کہ خود اس مقتل میں ذکر ہے، اس شخص نے بیان کیا کہ میں جس موقع کے اوپر امام حسین کے لشکر سے ملاقات کر رہا تھا، عالم یہ تھا کہ میری زبان بول نہیں پا رہی تھی، میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اچھا لرزنا یہ نہ سمجھیے کہ بوڑھا تھا یہ انسان، یہ فوجی ہے، یہ سپاہی ہے، یہ جوان ہے، لیکن صحرا کی گرمی کی بنا پہ ہاتھ اتنا لرز رہا تھا کہ اس سے وہ مشکیزے کا دہانہ نہیں کھل رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ زہرا کے لاڈلے نے خود اپنی جگہ چھوڑی، اٹھ کے آئے میری طرف، اپنے دست مبارک سے اس مشکیزہ کے دہانے کو کھولا اور مجھے پانی پلایا۔ یہ وہی 10,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے جسے ابھی کچھ دن پہلے امام حسین نے پانی پلایا ہے۔ اپنے ننھے سے بچے کو جب لے کے آئے ہیں، آقا کو یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ کل تم پیاسے تھے، میں نے پانی پلایا تھا، آج میرا بچہ پیاسا ہے، تم پانی پلاؤ۔ امام حسین کی انسانیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ احسان جتائیں۔ یہ ہے وہ درس رحمت جو کربلا ہمیں دے رہی ہے۔ میں کہاں کہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہی واقعات کربلا میں ہے کہ جس موقع کے اوپر میں مقتل سے پہلے، ابھی مصائب سے پہلے جملے عرض کر رہا ہوں، کہ جس موقع کے اوپر آقا نے آسمان کی طرف خون علی اصغر کو پھینکنا چاہا، کیا آواز آئی تھی؟ قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، کیا آواز آئی تھی؟ کہ قیامت تک ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ امام کو تو جلدی سے اس خون کے قطرے کو زمین اور آسمان دونوں کی طرف پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ امام حسین کی رحمت کا مزاج یہ ہے کہ اگرچہ دشمن ہے لیکن اس سے بھی زندگی کو چھینا نہ جائے، اور یہی وجہ ہے ارباب مقاتل نے، اور روایتوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے، سرکار سید الشہداء نے جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں وہ آخری خطبہ دیا، رحمت دیکھیے امام حسین کی، اس آخری خطبے میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی بھی میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، میری طرف آ جاؤ، اور پھر جملہ سنیں گے، میں ابھی بھی تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر امام حسین کے اصحاب کا قتل کرنے والا، امام حسین کے اولاد کو شہید کرنے والے، امام حسین کے سارے گھر والوں پہ ظلم ڈھانے والے آ جاتے، اچھا دیکھیں ہم آپ ہوتا ہے کہ جوش خطابت میں کوئی جملہ کہہ دیں اور ہمارے دل میں وہ احساس نہ ہو، امام اگر فرما رہے ہیں یعنی حقیقت سے کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی آ جاتا تو کیا امام فرماتے نہیں میں تمہیں قبول نہیں کروں گا؟
اور خود قبول کیا ہے۔ حر جیسا انسان کہ جو امام حسین کو گھیر کر کربلا تک لے کے آیا۔ امام حسین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین نے حر کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ یہ رحمت کا مزاج ہے، اور اس رحمت کے مزاج کو ہمیں اپنے اندر زندہ کرنا ہے۔ کربلا ہم سے یہی چاہ رہی ہے، تم انسان ہو، تمہارے اندر رحمت پروردگار کا جلوہ ہونا چاہیے۔ تمہیں اللہ نے اپنی مخلوق بنایا ہے، تمہارے اندر وہ مزاج جو اللہ نے اپنا مزاج رکھا ہے، وہ مزاج تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تم کسی بھوکے کو دیکھو تو تمہارے اندر وہی جذبہ کہ جو ایک بھوکے کا ہے وہی تمہارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آپ سنیں گے، بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، ہمارے علماء ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ میں بعض شخصیتوں کو تاریخ اسلام کی بہت اہمیت دیتا ہوں، انہی میں سے ایک شخصیت ہیں آیت اللہ سید باقر الصدر علیہ رحمت والرضوان۔ یہ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، میرا وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے۔ یہ ان بزرگ شخصیتوں میں ہیں کہ جنہیں اس ڈکٹیٹر نے سرزمین عراق پر بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا تھا، بڑی مظلومیت تھی۔ ان کی ایک کتاب کے مقدمے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ میں عراق کے حالات کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ صدام بڑا ظالم مزاج انسان تھا۔ میں عراق کے حالات کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوں، یہاں پہ ہر قوم والا ظلم کا نشانہ بن رہا ہے، شیعوں پہ خاص طور سے ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی کلنگ ہو رہی ہے۔ بڑی تفصیل لکھی انہوں نے۔ اس کے بعد یہ لکھا کہ اچانک میں یہ سوچنے لگا کہ جس طرح سے عراق کے لوگوں کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، اگر اس میں یہی لفظ ہیں، اگر میرے سامنے یہ بات بیان کی جائے کہ اسی طرح سے پاکستان یا ہندوستان میں بھی لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا اس وقت بھی میرا دل اسی طرح تڑپے گا؟ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دل کو بہت ٹٹولا، حقیقتاً مجھے اتنی ہی تکلیف ہوگی اگر غیر بھی اسی طرح سے تکلیف میں ہو۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا وطن، میرا ملک، میں جہاں رہتا ہوں وہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر آیت اللہ سید باقر الصدر، گھر کا محاصرہ ہے، ہوم اریسٹ کر دیے گئے تھے، لائٹ کاٹ دی گئی، ٹیلی فون کاٹ دیا گیا تھا، حتیٰ پانی ان کا بند کر دیا گیا تھا۔ گھر میں صرف وہ تھے، ان کی وائف، ان کے بچے تھے، اور باہر کے روم میں ان کا ایک شاگرد تھا جو رہ گیا تھا، اس کو باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں باہر کے کمرے میں، مجھے اندر جانے کی پرمیشن نہیں، اس لیے کہ وہاں لیڈی، ان کی خاتون موجود ہے۔ کہا میں دیکھتا تھا کہ وہ بڑے پریشان، بڑے فکر مند کہ میرے پاس پانی نہیں رہ گیا، میرے پاس کوئی انتظام نہیں رہ گیا، بہت زیادہ فکر مند تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ کہتا ہے کہ ایک دن دوپہر میں بڑی شدید گرمی تھی، ان کے شاگرد کا بیان ہے، ایک دن دوپہر میں بڑی شدید گرمی تھی، اچانک ان کے منہ سے ایسی آواز آنے لگی کہ مجھے لگا کہ شاید اب ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ میں نے وہیں باہر کے کمرے سے آواز دینی شروع کی، استاد خیریت کیا ہو گیا؟ تو وہ آئے باہر کے کمرے میں نے دیکھا کہ بالکل چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، مجھے لگا کہ شاید ان کا کوئی بچہ یا کوئی وائف شدید بیمار ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ میں تو اپنے گھر میں ہوں، لیکن وہ لوگ کہ جو گھر کا باہر سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، وہ فوجی دھوپ میں کھڑے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی انتظام نہیں ہونے کی بنا پر ان میں سے ایک فوجی ہے جو ابھی گر کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ تکلیف کس کے لیے ہے؟ تکلیف اپنے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تکلیف ہے۔ اور پھر جس موقع کے اوپر ایک شیعہ نے بڑی مشکل سے کھڑکی کا بڑی مشکل سے دروازہ، کچھ لوگ غافل ہو گئے تھے، ایک کھڑکی کے اوپر لا کے تھوڑا پانی دے دیا تھا، انہوں نے پانی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پلایا، لے جا کے ان فوجیوں کو بھی پانی دیا کہ جو باہر پہرا دے رہے تھے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ 6 فوجی کہ جنہوں نے شہید صدر کے گھر سے پانی لے کر پیا تھا، وہ شام کو سب کو پھانسی دے دی گئی۔ امام حسین کو ماننے والے کا یہ جذبہ ہے، اور دشمن امام حسین کا یہ نظریہ ہے۔ اپنے فوجیوں کو اس نے پھانسی پہ چڑھا دیا کہ تم نے کیوں میرے دشمن کے گھر سے پانی لے کے پیا، مر جاتے لیکن پانی نہ لیتے۔ یہ مزاج ہے سرکار سید الشہداء کا، وہ جو انسانیت اور رحمت کا مزاج ہے وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔
امام حسین نے دینا سیکھا ہے، کبھی لینا نہیں سیکھا ہے۔ میں مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی نوابین اودھ کا ایک واقعہ میں عرض کروں کہ جس زمانے میں نوابی ختم ہوئی، اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ بہت سے نواب اب ان کے پاس انتظام نہیں رہ گیا، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ ان کے پاس پینے کا انتظام ہے۔ ان کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ کیوں نہیں تم آج ان لوگوں سے کہ جو تمہاری رعایا ہیں ان سے کہتے کہ کچھ تمہیں لا کر دے دیں تاکہ تمہاری زندگی بھی اچھے سے گزر سکے۔ آپ سنیں گے اس نواب نے کیا جواب دیا تھا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج تک میں نے ان کو دینا سیکھا ہے، میں نے مانگنا آج تک نہیں سیکھا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، جب ظاہری طور پہ دنیا میں رہنے والے انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو دینا جانتا ہو وہ لینا نہیں جانتا ہے، امام حسین کے لیے کتنا سخت امتحان رہا ہوگا کہ اپنے ننھے سے بچے کے لیے میدان کربلا میں پانی مانگنے جا رہے ہیں۔ شہادت علی اصغر تو حسین کا امتحان ہے، لیکن پانی مانگنا حسین کا دوسرا بڑا امتحان ہے کہ جس امتحان کو حسین نے میدان کربلا میں دیا ہے، کوئی حسین کے دل سے پوچھے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ عزاداروں، جب انسان پردیس میں مشکلات میں گھر جائے اسے اپنے یاد آ جاتی ہیں، لیکن سنیں گے حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے۔ قاسم کی ماپامال میت کو حسین نے اٹھایا لیکن تب بھی آپ کو نہ یاد کیا۔ عباس کے بازوؤں کو حسین نے اٹھایا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس وقت نہ یاد کیا۔ حتیٰ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی لیکن حسین نے پھر بھی آپ کو یاد نہ کیا۔ نہ جانے میدان کربلا میں یہ 6 ماہ کی علی اصغر کے لیے پانی مانگنا حسین کے لیے کتنا سخت تھا۔ آواز دیتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعان فانظرونی، کاش میرے شیعوں کربلا میں تم ہوتے اور دیکھتے کہ حسین کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور دشمنوں نے اس موقع پہ بھی اسے پانی نہ دیا۔ فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، انہوں نے کوئی رحم نہ کیا۔ ہاں، حسین میدان کربلا میں اپنے ننھے سے بچے کو لے کے آ رہے ہیں۔ عزاداروں، عجیب جملے ملتے ہیں، قدم کا ایک ایک قدم پہ سوچتے ہیں سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ ہاں، حسین کے لیے بڑا سخت ہے اس بچے کے لیے پانی مانگنا۔ آئے میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے زہرا کا لال ہے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کے کھڑا ہے۔ عجیب حال ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اگر تمہاری نگاہوں میں میں خطاوار ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس 6 ماہ کے بچے کو تو پانی پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی ہم اس بچے کو بھی پانی نہیں پلائیں گے۔ جملہ امام حسین کا ہے اما ترونہ کیف یتلظی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، تلظی لفظ کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے لیکن میں سمجھائے دیتا ہوں۔ تلظی لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے۔ وہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تب آتا ہے جب یہ مچھلی اپنی طاقت کی بنا پہ جہاں پہ زمین پہ ہے وہ فضا کی طرف اچھلتی ہے، پھر زمین پہ آ کے گر جاتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اس کی طاقت گھٹنے لگتی ہے۔ اب وہ نہ اچھلتی ہے بلکہ اپنی جگہ پہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ اور دیر گزر جائے تو اب اس کی طاقت اور گھٹنے لگتی ہے۔ سنو گے عزادارو، بس اب اس کے اندر اتنی طاقت بچی ہے کہ وہ کبھی اپنا منہ کھولتی ہے کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے۔ عربی میں اسی کو تلظی کہتے ہیں۔ ارے حسین کیا جملہ کہہ رہے ہیں، ارے میرے اصغر کو تو دیکھو، کبھی وہ اپنا منہ کھول رہا ہے کبھی اپنا منہ بند کر رہا ہے۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عزاداروں سنو گے، فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، ننھا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔
فانقلب الصبی علی یدی الامام، علی اصغر نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے پیغام دیا، اے بابا اصغر کے لیے پریشان نہ ہونا۔ ہاں حسین واپس لے کے پلٹے، اب چاہتے ہیں کہ خیمے کے در کی طرف آئیں، لیکن سنو گے عزاداروں، اکبر کی میت اٹھانے والا حسین، قاسم کی میت کو اٹھانے والا حسین کبھی قدم نہ رکے، لیکن نہ جانے 6 ماہ کے بچے کا کتنا وزن ہے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین ننھے سے بچے کو لے کے آئے ماں کی نگاہوں کے سامنے، اے بچہ، اے بیٹا، مثلک ینہر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ آئے پشت خیمہ کے اوپر اپنی تلوار سے ایک قبر کھولی اور قبر کو کھود کر ننھے علی اصغر کو لٹایا، لیکن اب چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حسین کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ قبر کو بند کر دیا جائے، اخیر وقت ہے، اب قبر بند ہوتی ہے، اخیر وقت ہے، اب قبر بند ہوتی ہے، بس ایک بار ذرا مسکرا دو اے اصغر، اے علی اصغر، حسین کی طرف سے الوداع۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پیچھے سے آواز آئی، دعو یا حسین فإن مرجعہ فی الجنہ، اے حسین علی اصغر کو قبر میں سلا دیجئے، اس کی پالنے والی جنت میں موجود ہے۔ ارے یہ کون پالنے والی ہے؟ یہ دادی سیدہ علی اصغر کو آج سے سنبھالے گی۔ اے حسین پریشان نہ ہونا، اصغر اپنی دادی کے پاس آج پہنچ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو دین اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میدان محشر میں جناب علی اصغر کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔